ہمارے اہل سنت کافی زیادہ ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہماری تنظیمات مذہبی اس طرح پارلیمنٹ میں نہیں پہنچ سکیں. ہماری تنظیمات بہت زیادہ ہو گئیں. پھر ایک تنظیم بنتی ہے, کچھ عرصہ وہ چلتی ہے, پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا ایک تو اہل سنت کا اتحاد نہیں ہوتا, پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ ہماری جو تنظیمات ہیں ان کو اس طرح ووٹ بھی نہیں دیتے. ہم 5 سال جب ورک کرتے ہیں, جگہ جگہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں مذہبی جماعتوں کے, خانقاہوں میں ہوتے ہیں, تو وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ہمیں ووٹ دینا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت الیکشن آتا ہے یہی ہماری بڑی خانقاہیں کسی دوسری سیاسی جماعت کی حمایت کر دیتی ہیں, مذہبی لوگوں کو ترجیح نہیں دیتی. بڑی سطح کے لوگ ہیں, ان کو بعض جگہ پہ اپنی انا, بعض جگہ پہ اپنی دوسری چیزوں کو قربان کرنا پڑے گا. اس کے بغیر میرا نہیں خیال کہ اسمبلی تک آپ کا وجود اہل سنت کا کسی جگہ مجھے آئندہ بھی دور دور تک نظر نہیں آتا. انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے وہاں پر اعلان کیا گیا علماء مشائخ کنونشن میں کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. کہ کیا حوالے آگے پروسیس ہے اس کا, کہاں تک وہ کارروائی پہنچی ہے؟ کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے سٹیجوں پہ اعلان کر دیتے ہیں لیکن کارروائی عملاً نہیں کرتے. ابھی اس پہ غور و فکر کیا ہے کہ ایک تقریر کر دینا مجمع کے اندر ایک علیحدہ بات ہے, کسی چیز کی بنیاد کو توڑنا ایک علیحدہ بات ہے. ہم بنیاد کی طرف نہیں جا رہے. اتنی پابندیوں کے باوجود ہم ان کا آج تک مقابلہ کریں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم کمزور ہیں. اس تحریکوں میں آپ چلتے رہے اور اسی تحریک میں علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بڑا جاندار کردار رہا. آپ تحریک رہائی میں آگے ہوئے, ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کیسی رہی؟ آپ کو دنیا کے اندر ہمارے لوگوں کو سرچ کرنا چاہیے کہ جس پلیٹ فارم پر قادیانیوں کو بلایا جاتا ہے وہاں ہمارے بندے کی نمائندگی ہونی چاہیے, وہاں کھل کے بات ہونی چاہیے کہ دین اسلام وہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں, آخری نبی ہمارے ہیں. اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حال میں واقعہ ہوا, سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا قادیانیت نوازی کے حوالے سے, پھر تحریک چلی علماء کی, ہم نے دیکھا ابھی پیش رہے, سپریم کورٹ جاتے رہے سماعتوں میں. تو قادیانیت کی روک تھام کے لیے اس وقت ہمارے ملک میں ادارے کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور میڈیا پلس کے چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں. تمام ناظرین کی بارگاہ میں السلام علیکم. آج کی ہماری نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ عطاء الرحمن دانیال صاحب, رہنما پاکستان سنی تحریک راولپنڈی ڈویژن. میں حضرت کو دل کی تھا گرہیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم حضرت, خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا آج کے پروگرام کے لیے, اور جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے ہم آپ کے پاس آتے ہیں, آپ بڑی شفقت فرماتے ہیں. تو یہ ہمارا پروگرام تھوڑا سا ہٹ کر ہے, انٹرویوز ویسے تو چلتے رہتے ہیں, لوگوں کو ذرا پتہ چلے عطاء الرحمن دانیال صاحب کی کتنی اسٹرگل ہے, اس حوالے سے بھی تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے. تو پہلے ذرا ابتدائی کی طرف چلتے ہیں, اپنے بارے میں ذرا بتائیں کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی, آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے, شروع سے راولپنڈی میں ہی ہیں یا کہیں سے شفٹ ہوئے ہیں یہاں پر آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں نقیب بھائی آپ کا مشکور ہوں, اور نور چینل کے تمامی احباب کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے میں آپ ذریعہ بنے ہیں. ابتدائی تعلیم میں گورنمنٹ ہائی اسکول سربا, وہاں سے ہی میں نے تعلیم حاصل کی ہے. میرے جو والد محترم تھے وہ بھی اسی اسکول میں ٹیچر تھے, اور میٹرک تک میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے. یہ بیسکلی تحصیل پہلے ہماری مری تھی, پھر کوٹلی ستیاں ہو گئی, اب ضلع بھی ہمارا مری ہو گیا. اس ٹائم ضلع راولپنڈی تھا اور تحصیل کوٹلی ستیاں. یہ 1 کروڑ کا ایک بڑا خوبصورت علاقہ ہے, اور سیاحت کے لیے آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے بہت ہی اچھا علاقہ ہے. تو وہاں سے ہی میں بلانگ کرتا ہوں. تو آپ کا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے اس پہلے بھی مذہبی گھرانے سے, یا آپ واحد اپنے خاندان سے جو اس فیلڈ میں آئے ہیں؟ دیکھیں نہیں, میں ہم 4 بھائی ہیں, میں سب سے چھوٹا ہوں, اور اس فیلڈ میں کوئی نہیں ہے ہمارا فیملی سے. بلکہ میں بھی جب اس فیلڈ میں آیا ہوں تو ظاہر ہے
میرے والد صاحب، میرا خاندان، میری فیملی اور ہماری جو اوور آل فیملی تھی، جرگے میں جانا، فیصلوں میں جانا، تو وہ تھوڑا سا ایک ہوتا ہے فیملی میں بھی کہ ایک بندہ اب تو الحمدللہ علماء کے لیے کچھ اور نظریہ ہوتا ہے، کچھ زمانہ پہلے علماء کے لیے کچھ اور نظریہ تھا، تو مطلب اس طرح کی نہیں تھا، ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ کو مذہبی نہیں ہے، یعنی میں پہلا بندہ تھا جو اپنی فیملی سے اس فیلڈ میں آیا ہوں۔ تو سپورٹڈ رہے ہیں آپ کے فیملی والے، مطلب آپ اس ہاں ماشاء اللہ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے ایک اصرار کیا، میں نے اپنی محبت کے ساتھ میں نے چاہا کہ میں مدرسے کی طرف جاؤں گا، تو اس وقت والد صاحب، میری والدہ صاحبہ، ان سب نے، بھائیوں نے، سب نے مجھے سپورٹ کیا، یعنی شروع میں انہوں نے کہا کہ آپ مولوی بن جاؤ گے یار، تو اس کے بعد پھر انہوں نے سپورٹ کیا مجھے کہ نہیں، آپ نے اگر ایک فیصلہ کر لیا ہے تو اس میں یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ گھر کی سپورٹ کے بغیر ممکنات میں سے نہیں ہے، تو الحمدللہ سب کی سپورٹ تھی۔ آپ کی پہچان سنی تحریک پاکستان بھر میں، بلکہ پاکستان سے باہر بھی لوگ آپ کو جانتے ہیں، عطاء الرحمن دانیال کا جب نام آتا ہے تو اس کے ساتھ سنی تحریک آتا ہے۔ آیا اس سے پہلے بھی کسی طلبہ تنظیم کے ساتھ سیاسی مذہبی جماعت میں رہے ہیں کہ پہلی جماعت میں سنی تحریک میں آپ شامل ہوئے ہیں؟ اور سنی تحریک ہی کیوں؟ اور جماعتیں بھی تھی، JUP بھی تھی، اور کافی اہل سنت کی جماعت تھی، سنی تحریک کا انتخاب آپ نے کیوں کیا کہ بھائی اس میں؟ میں جب اسکول میں تھا تو میں ایک جذباتی طالب علم تھا، اور میرے کچھ کیسز بھی بنے لڑائی جھگڑے کی نا اسکول میں تو اسی حساب سے جب میں مدرسے میں آ گیا تو ایک ہوتا ہے مذہبی تنظیموں کا ایک اپنا رجحان ہوتا ہے۔ ضیاء العلوم میں جب ابتداً درجہ اولیٰ میں گیا ہوں تو ایک مذہبی سٹرگل ہوتی ہے، ہر جگہ پہ ہوتی ہے، اور راولپنڈی ہمیشہ اس کا مرکز ہوتا ہے۔ پھر بزم ارشاد جو ضیاء العلوم کے طلباء کی ایک بزم ہے، بزم ارشاد، تو میں اس بزم ارشاد کا حصہ بن گیا، میں نائب صدر رہا ہوں اس میں، تو وہاں پھر جو بھی راولپنڈی میں ریلی، مظاہرہ، دیگر جو بھی معاملات ہوتے تھے اس میں ہم پیش ہوتے تھے، چونکہ بزم کے، اور پھر ظاہر ہے اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی بھی سٹرگل چلتی ہے تو اسٹوڈنٹ پیش ہوتے ہیں۔ تو جب میں سنی تحریک کا ایک بہت بڑا نام ہے، سنی تحریک کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، تو یہ 2003-04 سے سنی تحریک کی چیزیں سن رہے تھے ہم، اور کچھ ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے ضیاء العلوم کے بھی کچھ اب اساتذہ میں سے ہیں، کچھ اپنی جماعتیں بنائی ہیں، لیکن اس وقت سنی تحریک میں کام کرتے تھے، تو وہ ایک تھا ہمارے ذہن میں، تو بس 2007 میں نے پھر سنی تحریک کو جوائن کر لیا، مطلب پہلی جماعت جو آپ نے جوائن کی اسی میں سنی تحریک، اسی میں آج تک سنی تحریک میں ہوں، اور آپ بھی دعا کریں، میں بھی استقامت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں سنی تحریک میں ہی رہوں۔ جماعت اہل سنت کافی زیادہ ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہماری تنظیمات مذہبی اس طرح پارلیمنٹ میں نہیں پہنچ سکیں، ہماری تنظیمات بہت زیادہ ہو گئیں، پھر ایک تنظیم بنتی ہے، کچھ عرصہ وہ چلتی ہے، پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھیں ہماری جو بھی جماعت عروج پہ جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، کوئی 2 حصوں میں، کوئی 3 حصوں میں۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا ایک تو اہل سنت کا اتحاد نہیں ہوتا، پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ ہماری جو تنظیمات ہیں ان کو اس طرح ووٹ بھی نہیں دیتے؟ پہلے اتحاد کی طرف آ جائیں کہ ان کا آپس میں اتحاد کیوں نہیں ہوتا؟ میں اپنے تجربہ کے مطابق آپ کو بتاؤں تو اتحاد تو نہیں ہو پائے گا۔ صحیح۔ ہاں کچھ چیزوں پر اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اوورآل جیسے جو ایک نظریہ یا سوچ ہے لوگوں کی اتحاد والی، وہ ممکنات میں سے مجھے کم از کم نظر نہیں آتی۔ لیکن عوام اہل سنت کی تو پرزور فرمائش ہے کہ ہم تمام اکابر کو ایک سٹیج پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل، عوام اہل سنت، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ عوام اہل سنت کی ہی قربانیوں کی وجہ سے ساری قیادت بھی بنتی ہے، ساری جماعتیں بھی بنتی ہیں۔ میں خود ایک ورکر آدمی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی جو آج اہل سنت کی پوزیشن ہے یا حالت ہے، اس کا میں اور آپ جیسے لوگ نہیں ہیں، یا ورکر نہیں ہیں، یا جو عام پبلک ہے وہ نہیں ہے، میں اس کا ذمہ دار
کوئی چاہے کسی بھی تنظیم یا جماعت یا کسی ادارے کا بڑا ہے جس کا ایک اہل سنت میں ایک کردار ہے، میں انہی کو سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کی امنگوں کے مطابق آج بھی اگر چلا جائے تو جیسے آپ نے کہا ہے کہ اسمبلی تک جانا اور یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بڑی سطح کے لوگ ہیں ان کو بعض جگہ پہ اپنی انا، بعض جگہ پہ اپنی دوسری چیزوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر میرا نہیں خیال کہ اسمبلی تک آپ کا وجود اہل سنت کا کسی جگہ مجھے آئندہ بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہا، چونکہ گراس لیول کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں اہل سنت میں ہمارے اتنے سخت حالات ہو چکے ہیں، اتنے سخت حالات ہیں کہ میں سمجھتا ہوں، میں اپنی آپ کو اپنی رائے پیش کر رہا ہوں، اور اس کو کوئی فتویٰ نہیں سمجھیے گا آپ، میں اپنی ایک رائے پیش کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اہل سنت قریب کسی بڑے اتحاد میں آ جائیں گی، مشکل لگ رہا ہے۔ ہاں، کچھ چیزوں پہ اتفاق ہو سکتا ہے، اس اتفاق کو لیتے ہوئے کہیں کچھ نہ کچھ حصہ مل سکتا ہے اہل سنت کو، لیکن مجھے پھر بھی قریب نظر نہیں آتا۔ اس کی ذمہ دار جو ہے ہماری مذہبی قیادت ساری ہے، وہ چاہے کسی بھی جماعت، کسی تنظیم سے ہے، کسی ادارے کا بڑا ہے، جس کا بھی اہل سنت کے اندر کوئی بڑا رول ہے، وہ سارے کے سارے اس کے ذمہ دار۔ اس میں ایک بات یہ بھی، ہم 5 سال جب ورک کرتے ہیں، جگہ جگہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں مذہبی جماعتوں کے، خانقاہوں میں ہوتے ہیں، تو وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ہمیں ووٹ دینا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت الیکشن آتا ہے یہی ہماری بڑی خانقاہیں کسی دوسری سیاسی جماعت کی حمایت کر دیتی ہیں، مذہبی لوگوں کو ترجیح نہیں دیتے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے بڑے مشائخ ہیں ان تک اپنا پیغام صحیح پہنچا نہیں پاتے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ جب جماعتوں کی حمایت کرتے ہیں پھر ان کی حمایت یافتہ امیدوار آگے اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے وہ ہماری مذہبی جماعتوں کی حمایت کریں، لیکن جو ہمارے خانقاہ والے ہیں وہ زیادہ مذہبی جماعتوں کی حمایت نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جو بر صغیر کی ایک ہسٹری ہے سیاسی، اور اگر آپ بر صغیر سے ہٹ کے پاکستان کی ہسٹری پہ آ جائیں، دارگاہوں کا ایک بہت بڑا عمل دخل رہا ہے، اور آج بھی بڑی بڑی دارگاہوں کے سجادہ نشین جو لوگ ہیں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھلے سے وہ کسی پلیٹ فارم سے لیکن بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں تک یہ ہے کہ دارگاہوں کا عمل دخل، اصل میں بیسکلی ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے کچھ چیزوں کو۔ اب یہ ہے کہ دارگاہی سسٹم جو ہے بر صغیر میں یا پاکستان میں جس انداز سے متعارف کروایا جا رہا ہے، اب بھی متعارف اسی انداز سے کروایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی ہمارا دارگاہی بندہ سیاست کے پلیٹ فارم پہ آنا چاہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی ہو گیا، اگر نہیں آتا تو لوگ کہتے ہیں یہ تو جناب والا نظام مصطفیٰ کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ اگر وہ کسی اپنے اہل سنت کے پلیٹ فارم پہ آتا ہے تو جس پلیٹ فارم پہ آئے گا دوسرے سارے پلیٹ فارم والے اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کریں گے۔ جب تک اہل سنت کچھ چیزوں پر اتفاق نہیں کرتے، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی بڑی چیز یا بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ دارگاہی لوگ بھی آ سکتے ہیں، ہمارے سسٹم کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن اس کی میں ایک اگر آپ کو ضمناً ایک مثال دے دوں، میں یہ تھانے میں چلا جاتا ہوں، موٹر بائک ہے کسی کا، موٹر سائیکل ہے، چھڑوانے کے لیے چلا گیا، پولیس والے سے تلخ کلامی ہوگی، مسجد کا مسئلہ ہو گیا، مجھے تھانے میں جانا پڑتا، میں اگر یہی میں کہتا ہوں کہ فلاں پیر صاحب بھی تھانے میں کیوں نہیں آتے، فلاں پیر صاحب بھی فلاں جگہ پہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے، جب تک آپ ان لوگوں کو ان کے سٹیٹس کے مطابق ڈیل نہیں کریں گے اس وقت تک یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار۔ مطلب ہماری تنظیمات کی کمزوری ہے کہ ہم ان شخصیات کو اپنے ساتھ چلا نہیں سکتے۔ جی، آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ اہل سنت، صرف اہل سنت اس پر اتفاق کر لیں، اور نظام مصطفیٰ کے لیے آپ دیگر مسالک یہ سارے لوگ اگر اتفاق کر لیں تو یہ مہینوں میں نہیں، یہ دنوں میں اس کا نفاذ ہو سکتا ہے۔ لیکن بات ہے ساری اتفاق کی، جب یہ چاہیں گے، اگر یہ چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن جب تک یہ چاہیں گے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ کس شخصیت سے زیادہ متاثر ہیں، کس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں؟ ایک بندے کا آئیڈیل ہوتا ہے جس کو بہت پسند کرتا ہے وہ، تو کس سے زیادہ متاثر ہیں شروع سے، بچپن سے اب تک، کس شخصیت سے؟
دیکھیں بچپن میں تو میں دیہی علاقے کا آدمی تھا، مجھے تو یہ مذہبی معاملات کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا اور نہ ہی کچھ، ہاں اتنا ضرور تھا کہ میں بچپن سے نعت شریف پڑھا کرتا تھا، ایک شوق تھا. لیکن جیسے میں مذہبی فیلڈ میں آیا ہوں تو جب سلیم بھائی کے میں نے تذکرے، میری بالمشافہ ان سے ملاقات نہیں ہے. اچھا، آپ کی ملاقات ان سے نہیں ہوئی کیا؟ میری ملاقات نہیں ہے سلیم بھائی کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ سلیم بھائی کی شہادت جو ہے نا، میں نے تو 99 میں میٹرک کلیئر کیا ہے، تو دیہی علاقوں میں اس کے بعد اس فیلڈ میں آیا ہوں. تو سلیم بھائی کا دور اس سے پیچھے کا تھا، لیکن یہ تھا کہ ان کی جو پوری ایک ہسٹری ہے زندگی کی، تھوڑی سی زندگی نے ساتھ دیا اور پھر ایک ہسٹری ہے. تو بس ہر انسان کا نا ایک مائنڈ ہوتا ہے اور کچھ گٹس ہوتے ہیں، اسی کے مطابق وہ کسی شخص کو اس کی پک کرتا ہے. تو میں نے بس سلیم بھائی کو دیکھا تو ان کی جو ہسٹری سنی، ان کا جو کردار، ان کا ماحول، ان کے ساتھیوں سے سنا، تو بس میں پھر سلیم بھائی کو ہی فالو کر رہا ہوں شروع سے. میں اس کے علاوہ تنظیمی اعتبار سے میں نے کسی کو فالو نہیں کیا. اس کے علاوہ کافی تحریکوں میں آپ شامل رہے، مطلب 2007 میں آپ کہہ رہے ہیں شامل ہوئے ہیں سنی تحریک میں. اس کے بعد آپ نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھا، 4 شیڈول میں بھی رہے، کافی مسائل رہے. تو کوئی ایسا تلخ واقعہ زندگی کا جو شیئر کرنا چاہیں اپنے ناظرین کے ساتھ، یا خوشگوار واقعہ کوئی ایسا جو آج تک یاد رہا ہو آپ کو؟ ہاں، آج تک کہہ نہیں پایا. جی جی جی. میں کہنا چاہ رہا تھا، کہہ نہیں پایا. ایسا بھی خوشگوار ہوتے ہیں. دیکھیں میں جب سے سنی طریق میں آیا ہوں، سب سے پہلا جو میں نے سنی اتحاد کونسل کے معاملات کو دیکھا ہے، میں نے بڑے کلوز دیکھا ہے. پھر سنی اتحاد کونسل کا ایک مارچ تھا. اس سے پہلے میں دوران طالب علمی میں پیر نصیر الدین نصیر صاحب یہاں پنڈی ایک احتجاجی ریلی میں تشریف لائے تھے، شاید آپ کو بھی اس کا. وہ جب کوئی گستاخانہ خاکہ یا اس طرح کوئی واقعہ تھا، وہ تشریف لائے تھے. میں مسجد سے ہی وہ احتجاج شروع ہوا تھا اور پھر وہ آگے کمیٹی چوک کی طرف گیا تھا، اس کا حصہ رہا ہوں. زیادہ جو تجربہ ہے نا میرا، میں نے بہت سارا سیکھا ہے، وہ سنی اتحاد کونسل سے سیکھا. جب سنی اتحاد کونسل بنی، ان کے مرکزی پنڈی کے جتنے بھی میٹنگ اجلاس ہوا کرتے تھے، میں تقریباً قریب ہوتا تھا. پھر اس لانگ مارچ کا میں بڑا حصہ رہا. لانگ مارچ میں بڑے تلخ تجربات ہیں ہمارے، جو باہر سے، کراچی سے، پاکستان سنی تحریک کے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے. راول پنڈی میں ان کو ٹھہرانا، انتظامیہ کا پریشر، انتظامیہ کی گرفتاری، یہ ساری چیزیں تھیں. یہ ساری چیزیں ہم نے فیس کی ہیں. اور جو میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہاں راول پنڈی سے لاہور گئے، لاہور سے جب واپس آئے تو اس وقت میں نے زلفیں رکھی ہوتی تھی. جب میں یہاں پیر ودائی اترا ہوں سبزی منڈی موڑ کے اوپر، تو مجھے کچھ لوگ دیکھ رہے تھے، یہ کون ہے، مطلب میری حالت ایسی بگڑی ہوئی تھی. تو جب گھر بھی میں آیا تو میں نے شیشہ دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے. یعنی کہ قربانی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ایک تلخ تجربہ تھا. راستے میں شیلنگ ہو رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ہمارے سامنے ہمارے ساتھیوں کو اٹھایا جا رہا ہے. یہ 2010-11 یہ جب چلی ہے، جب سے سنی اتحاد کونسل کے معاملات چلے ہیں، اس میں براہ راست شریک رہا ہوں. بلکہ میری جو ٹرانسپورٹ کی ذمہ داری تھی وہ میرے پاس تھی. اور ایک ٹرانسپورٹ کا اجلاس ہوا گجرات میں پیر افضل قادری صاحب کے پاس، اس میں شامل ہوا. پھر تو یہ ایک سٹرگل، وہاں سے کافی چیزیں سیکھنے کو ملی. پھر غازی صاحب کی شہادت، اس کے بعد بہت سارے غازی صاحب کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں پیش رہا. اور پھر ان کی شہادت کے بعد آپ کے سامنے ہیں جو جتنے بھی معاملات ہیں. اور 4 شیڈول کی آپ نے بات کی ہے، یہ چونکہ جو NOC تھا غازی صاحب کے چہلم کا، وہ میرے نام تھا. یعنی NOC میرے نام کا تھا. جو چیلم کا بعد میں وہ ڈی چوک میں دھرنا ہو گیا تھا. جی، ڈی چوک کی طرف پھر وہ دھرنا. جی، تو وہاں پہ نا انتظامیہ کے ساتھ ڈیلنگ ساری میں نے خود کی ہوئی تھی. چونکہ تحریک لبیک کا اعلان جو تھا اس دن ہونا تھا، ہوا تھا بلکہ. اور جو تحریک لبیک کے جو اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، میں اس میں شریک تھا. اس میں ہمارے سارے قائدین موجود تھے. بیسیکلی تحریک لبیک وہاں تحریک نہیں بنی تھی، جماعت نہیں بنی تھی. یہ ایک اتحاد کو نام دیا گیا تھا، جو پہلے رہائی تحریک، جی تحریک رہائی غازی ممتاز قادری کا ممتاز قادری تھا.
پھر اس کو نام دیا گیا تھا کہ یہ ساری جماعتوں کا ایک متفقہ پلیٹ فارم ہوگا، اسی سے ہم نے جدوجہد کرنی ہے۔ پھر بعد میں ظاہر ہے وہ رجسٹرڈ ہو گئی، وہ ایک باقاعدہ ایک علیحدہ سے تنظیم بن گئی ہے۔ تو اس کے بعد پھر 4 شیڈیول مجھ پہ لگ گیا تھا، اور میں نے 3 سے 4 سال بڑی ہی مشکلات میں دیکھی۔ میرا آئی ڈی کارڈ بلاک ہے، میرا پاسپورٹ بلاک ہے، میری پراپرٹی فریز ہو گئی ہے، مجھ پہ اتنی پابندیاں تھیں کہ میں تھانے کی اجازت کے بغیر کہیں آگے پیچھے آنا جانا میرا مشکل ہو گیا تھا۔ اتنی سخت، مطلب وہ جو غازی صاحب کی تحریک میں آپ آگے چلتے رہے، اول دستے میں شامل ہیں، اس کی بنیاد پر آپ پھر سخت پابندیاں شکار ہوئے؟ اس میں یہ تھا کہ دیکھیں، جب کسی بھی ایونٹ کا این او سی کسی شخص کے نام جاری ہوتا ہے، چونکہ اس سے پہلے سنی تحریک ڈیل کر رہی تھی، یعنی جماعتوں میں اگر کوئی ایکٹیو جماعت تھی تو وہ سنی، جی، سنی تحریک کا عروج تھا اس ٹائم کافی، مطلب یوتھ بھی جو جاتی تھی اس طرف بھی زیادہ۔ جی ایسا ہی ہے۔ تو جو انتظامیہ کے اندر تھا یا سیاسی لوگوں کے درمیان تھا وہ یہ تھا کہ یہ سنی تحریک ہے۔ تو جب ہم کوئی بات کرتے تھے کہ نہیں یہ ہمارا بندہ نہیں ہے، جو سٹیج کسی سے کوئی ایسی بات ہوئی تو یہ ہمارا بندہ نہیں ہے، تو انتظامیہ ہمیں کہا کرتی تھی کہ کسی کا بھی ہے یہ پلیٹ فارم سنی تحریک کا ہے، چونکہ سنی تحریک لیڈ کر رہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر سارے جو مسائل تھے نا وہ بالخصوص میرے لیے، ہمارے لیے زیادہ بنے ہیں۔ 7 دہشت گردی کی ایف آئی آر، 7 آپ 7 دہشت گردی کی میرے اوپر، یعنی پنڈی کا کوئی تھانہ، جو سٹی کے تھانے رہے نہیں تھے، ایک تھانہ رہ گیا تھا جس میں میرے خلاف ایف آئی آر نہیں تھی، باقی سارے تھانوں کے اندر میرے اوپر ایک ایک دہشت گردی کی ایف آئی آر دے دی گئی۔ 16 ایم پی او لگ گیا، اور 16 ایم پی او کی 2 ایف آئی آریں میں نے فیس کی ہیں پنڈی کے اندر۔ تو وہ کوئی میرے لیے نارمل چیزیں بن گئی تھی جب میں نے 4 شیڈیول دیکھا ہے۔ تو 4 شیڈیول کی بڑی سختیاں تھیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ورکر بڑی قربانی دیتا ہے، اور ورکر کی قربانی کی اس طرح قدر نہیں کی جاتی۔ میں نے بڑی مشکلات دیکھی ہیں، میں بلا کرے آپ جانتے ہیں، میں کسی جگہ بھی کسی سنی کا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو میں ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں، لیکن میں تنہا تھا، اپنی جماعت تھی اور میں تنہا تھا، مجھے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ کوئی ہمارے لائے، کوئی کسی قسم۔ اچھا، یہ بھی ہو جاتا ہے نا، ہمارا لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ اہل سنت میں کوئی تحریک چلتی ہے، اب آپ گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر وہ در بدر ان کے لوائقین بعض اوقات ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو تنظیمات میں دیکھا ہے کہ بعض ابھی وکلاء پینل بننے شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس سے قبل ہم پہلے کے اگر حالات دیکھتے ہیں تو اگر کسی تحریک میں ہم چلتے ہیں تو آپ اگر اریسٹ ہو جاتے ہیں یا کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، پھر وہ آپ نہیں حل کرنے ہیں، وہ تنظیمات پھر آپ کو نظر نہیں آتی۔ بالکل ایسا ہی ہے، کچھ چیزیں بہت ساری کمزوریاں ہیں ہمارے درمیان۔ مجھے جب اسلام آباد کے 2016 کے دھرنے سے تیسرے دن وہاں سے باہر نکالا گیا کہ کوئی بندہ باہر اپنے نمبر آن کرے، لوگ پریشان ہیں، تو میرے پاس 3 نمبر تھے، میرے پاس 3 لوگ، 4-5 لوگ ہم بیٹھے تھے، لیکن 3 لوگ نمبر یوز کر رہے تھے، موبائل یوز کر رہے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی فرصت نہیں تھی موبائل، یعنی گھنٹی بج رہی ہے، آ رہی ہے، فون آ رہا ہے۔ جی بے شک۔ اب جس شخص کا ایک بندہ گرفتار ہے، اس کی برادری کے 10 بندے ہیں تو 15 بندے وہ سارے آپ سے رابطہ کر رہے ہیں اپنی انفارمیشن لینے کے لیے۔ اس وقت میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، اس وقت میں نے ان سب لوگوں کے ایڈریس لکھ لیے تھے کہ کون کس جگہ سے ہے، اس کا فون نمبر لکھ لیا، پورا ایڈریس لکھ لیا۔ بعد میں نے اپنے قائدین سے یہ گزارش کی کہ یہ میرے پاس سب لوگوں کے ایڈریس لکھے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا پتہ ہمارے پاس موجود ہے، ایک پرنٹ لیٹر لکھیں کہ آپ نے ختم نبوت کے لیے قربانی دی ہے، آپ کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، آپ کسی پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے، ہم فلاں لوگ آپ کے لیے مشکور ہیں، یا تحریک رہائی یا جو بھی ہے۔ لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دی کسی نے بھی، فون نمبر بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ قربانی دیتے ہیں پھر پیچھے سے بسا اوقات انہیں خود ہی سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ورکر جو ہے بسا اوقات متنفر ہوتا ہے اپنی قیادت سے۔ سنی اتحاد کونسل کا آپ نے ذکر کیا، آج کل بڑی خبروں میں ہے، اہل سنت کا لگایا ہوا پودا ہے، صاحبزادہ حاجی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ وہ قائد بنے اس کے، اور ان کے ساتھ تمام تنظیمات اہل سنت اکٹھی ہوئی۔ ایک پہلی دفعہ نظر آیا کہ تمام مشائخ ایک سٹیج پہ اکٹھے ہو چکے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کیا ایسی وجوہات ہوئیں کہ وہ جب سنی اتحاد کونسل نے پہلی دفعہ ہی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا تھا، مطلب اب الیکشن آ گیا تو سب نے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے لڑنا ہے، لیکن وہ پہلی دفعہ ہی سب بکھر گئے
साहबजादा साहब ख़ुद अकेले लड़े, मेरे ख्याल में उनका शायद विसाल हो गया था, फिर उनके बेटे जो अहमद रज़ा साहब हैं वो लड़े थे। तो ये क्या वजह हुई, मतलब इतना उसके बाद कोई ग्रैंड इतना इत्तेहाद अहले सुन्नत का बना नहीं है जिसमें तमाम मशाइख एक। ये मुश्किल सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं उस सारी तंजीम का, उस तारीख का हिस्सा रहा हूँ। मैं कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो मैं ऑन एयर शायद न कह सकूँ। दिल बड़े नहीं हैं हमारे, जिसका जितना हक़ है ना उसको देना चाहिए। जी ऐसे ही है। मसलन जितनी कैपेसिटी के मुताबिक जिसने जो काम किया है उसका हक़ था, उसको देना चाहिए। ये काम नहीं है हमारे दरमियान। हमारे दरमियान ये है कि जो मेरे पास आ गया बस मैंने ही करना है, मैंने मशावरत नहीं करनी है, मैंने अपने लोगों को एतमाद में नहीं लेना है, मैंने जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उनकी बात नहीं सुननी है। फिर क्या होता है, नफ़रतें पैदा होती हैं, फिर दूरियां पैदा हो जाती हैं। और जब ये चीज़ दरमियान में आ जाती है तो मेरा ख्याल है सारा सिस्टम आपका दरम बरम हो जाता है। माशाल्लाह आपने गुज़िश्ता दिनों में बहुत बड़ा उलमा कन्वेंशन किया प्रेस क्लब के अंदर, बड़े उसके चर्चे हैं, मुबारकबाद भी आपको उसकी। और हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर पूरे पाकिस्तान से, दुनिया भर से आपको पैगामात आ रहे हैं। उसमें 3 मरकज़ी ऐलानात हुए जिनमें नुमाया ऐलान जो अवाम तक पहुँचा और अवाम इसके बारे में पूछती भी है, उस हवाले से क्या हुआ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से वहाँ पर ऐलान किया गया उलमा मशाइख कन्वेंशन में कि उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उस हवाले से नाज़रीन जानना चाहते हैं कि क्या आगे प्रोसेस है उसका, कहाँ तक वो कार्रवाई पहुँची है। कि लोग ये भी कहते हैं कि हम अपने स्टेजों पे ऐलान कर देते हैं लेकिन कार्रवाई अमलन नहीं करते। तो इस हवाले से क्या आगे हिकमत अमली है आपकी? शुक्रिया, आपने कहा बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमें उलमा मशाइख कन्वेंशन का। मैं जितना सोच रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था, उससे बढ़ के रिस्पांस था और बहुत अच्छा रिस्पांस है। मैं सारे उलमा का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने इज़्ज़त बख्शी है। ऐलानात वहाँ बिल्कुल हुए थे, 3 हमने ऐलानात किए थे, उस पर हमारी वर्किंग जारी है। लेकिन जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का इशू है, मैं काफ़ी शख्सियात से मिला हूँ, मैंने वकला से भी बात की है। जो हमारे लोग स्टेज की बात करते हैं या सोशल मीडिया पे बात करते हैं, अमलन उसके लिए नहीं आते। जे मुझे जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यानी आप मुझको ना समझें कि आप नहीं कर रहे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं जिसके पास गया हूँ, मैंने एक ये बात किया कि हम इस पे कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी रहनुमाई। अब सबसे पहला जो इशू है इसमें कि जो चीज़ें जो उसके बयानात, जो दर्स दिए हैं उसने, जो उसके पार्ट हैं, उसके अंदर जो जो काबिल गिरफ्त बातें हैं, हमें सबसे पहले शरई फतवा चाहिए, उस पर शरई रहनुमाई चाहिए उसे। हमारा एक बड़ा अलमिया है कि हम, मेरी पूरी आप फेसबुक पे किसी जगह पे भी देख लेना, मैंने कभी इसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की है, ना मैं करना चाहता हूँ। मैं अमलन चाहता हूँ कि कुछ इस पे बात हो जाए। मैंने अपनी क़यादत से, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक से और हमारे जो सरबराह हैं जनाब शादाब रज़ा नक्शबंदी साहब से, इन सब से मशावरत के बाद ये कदम हमने उठाया है। लेकिन वो रिस्पांस नहीं है आले सुन्नत की तरफ से। मैं ये गुजारिश करूँ कि अगर आप सिर्फ़ ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे हम जंग लड़ते रहें, उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई न हो। मुझे एक साहिब जो हैं, उन्होंने, वकील साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि उसको पाबंद करने के लिए इस्तग़ासा पेश करना पड़ेगा हमें, उसमें उसे आना पड़ेगा। तो उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं। किसी ने भी साथ न दिया तो हम अपनी कोशिश ज़रूर करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि हम कोई जल्दी में हैं, हम अच्छा मवाद इकट्ठा करके हम पेश करना चाहते हैं, अदालत के थ्रू पेश करेंगे और इंशाल्लाह इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। जी ठीक। इसके अलावा आपने उलमा मशाइख कन्वेंशन वहाँ ऐलान किया कि बहुत बड़ा रावलपिंडी इस्लामाबाद में या किसी जगह आप करना चाह रहे हैं? जी, इसमें यह है कि सबसे पहले मैं आपको गुजारिश करूं कि मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश है कि कम अज़ कम बड़ी सतह पर नहीं, लेकिन रावलपिंडी में हम सब लोगों को एक स्टेज पे इकट्ठा कर लें। उसमें अब तमाम तंजीमात अहले सुन्नत को बुलाना चाहते हैं या एज अ सुन्नी तहरीक नहीं, उलमा मशाइख अटैच हैं आपके साथ? बिल्कुल नहीं। इसमें मैं गुजारिश करूँ कि मैं जहाँ गया हूँ, सबसे पहले मैं ईदगाह शरीफ, उनसे भी मैंने गुजारिश की है, उन्होंने ही मुझे कहा है बिल्कुल उलमा मशाइख कन्वेंशन करें, इसके लिए पूरी तैयारियां करें।
تو ہم نے تیاری شروع کر دی ہے. وقت کا اور جگہ کا انتخاب ابھی نہیں ہو سکا لیکن اس پہ ورک ہو رہا ہے انشاءاللہ، وہ بھی جلد آ جائے گا سامنے. ہماری کوشش یہ ہے کہ راولپنڈی سطح پر ہم سب تنظیمات، سب لوگوں کو جتنا ہمارا قد ہے نا ہم اتنا کر سکتے ہیں. اب جو ہمارا قد ہے اس کے مطابق ہم کوشش کریں گے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم سب لوگوں کو ایک سٹیج پر اکٹھا کر سکیں. یہ آئندہ ایک ماہ میں 2 ماہ میں تک یہ 2 سے 3 ماہ کے درمیان ہو جائے گا. بڑا کنونشن ہوگا. رمضان المبارک سے بہت پہلے ہو جائے گا. جی پہلے ہو جائے گا اور اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. مساجد رجسٹریشن کے حوالے سے بھی وہاں پر اعلان کیا گیا تھا، اگر کسی کو مسائل، کیونکہ حکومت کی جانب سے کافی مسائل رہتے ہیں علماء کو، لوگوں کو جو نیا مدرسہ کھولنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے اعلانات تو کافی کیا جاتے ہیں کہ ہم مدارس کو سہولت دے رہے ہیں، لیکن سہولت نہیں دی جاتی. کافی لوگ جب رجسٹری کے لیے جاتے ہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا چاہتا ہوں. مسائل ہیں، آپ نے بہت اچھی طرف توجہ دلوائی ہے. بہت زیادہ مسائل ہیں. میں نے جب سے یہ اعلان کیا اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی مسجد رجسٹرڈ کروانی ہے تو ہم رہنمائی کر دیتے تھے، لیکن یہاں پہ تو ہم نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم خود کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہمارا ٹیم ورک بھی تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ویسے بات کر دی تھی، ہمارے ساتھ ایک ٹیم ورک بھی ہے. لیکن میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ اس پروسیس میں نا، جب میں ہماری میٹنگ اجلاس ہوئی ہیں تو میں نے فیل کیا ہے کہ بہت ہی ڈینجرس حالات ہیں. ایسی مساجد بھی ہیں جن کے ڈاکومنٹس ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس ڈاکومنٹس مکمل ہی نہیں ہیں. عمل ہی نہیں ہے. اہل سنت کی، راولپنڈی کی میں بات کر رہا ہوں، باقی جگہوں کی تو راول شہر کی میں بات کر رہا ہوں، 70 سے 75% مساجد جو ہیں وہ غیر رجسٹرڈ ہیں. جنہوں نے رجسٹریشن 2000 سے پہلے کروائی تھی، پھر رینیو کے پروسیس سے وہ نہیں گزرے ہیں، تو اب بھی انہیں ایک دوبارہ سے پورا پروسیس کرنا پڑے گا. پورے 24 سال کی ہسٹری ساتھ لگانی پڑے گی، پھر ان کو جو سرٹیفکیٹ ہے وہ رینیو ملے گا، وگرنہ نہیں ملے گا. وہ حکومتی سطح پر اپنی جگہ وہ مطمئن ہیں کہ ہم نے رجسٹر کروا لی ہے، اور کچھ ایسی مساجد کی فائل جو ہیں ابھی تک وہ پروسیس میں ہیں، بہت عرصے سے ہیں، کسی کو 4 سال ہو گیا، 5 7 8 سال سے پڑی ہوئی ہیں، اس کے پیچھے کوئی جانے والا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اہل سنت کو ہنگامی سطح پر اس پر کام کرنا پڑے گا. جب تک اس پہ کام نہیں کریں گے مشکلات آگے زیادہ ہو جائیں گی. سنی تحریک کے سربراہ بنے ہیں شاداب رضا نقشبندی بھائی، ہم نے دیکھا ہے جب سے وہ باغ دوڑ سنبھالی ہے انہوں نے، تو کام میں کافی تیزی نظر آئی ہے. جی الحمدللہ. اس حوالے سے کیا مستقبل دیکھتے ہیں سنی تحریک کا، ایز اے سیاسی آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سنی تحریک، میں آپ کو گزارش کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں سنی تحریک میں تو میں یہ بات کر رہا ہوں. جو تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی جگہ آپ 2-4 بھی ہونا، منظم لوگ. پاکستان کی آبادی ہے 23 کروڑ، پاکستان کی فوج ہے ابھی 23 سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں. پاکستان کی آبادی ہے 23 یا 24 کروڑ، اور ہمارے ہاں فوج جو ہے 6 سے 7 لاکھ ہے. وہ 6-7 لاکھ جو ہے نا کنٹرول کر لیتے ہیں پورے ملک کو. وہ منظم ہے. جی منظم. تنظیم جو ہوتی ہے وہ منظم ہوتی ہے، وہ بھلے سے افراد میں کم ہی کیوں نہ ہو. یعنی پنڈی شہر اتنا بڑا ہے نا، یہاں 4 منظم لوگ اور ہزاروں غیر منظم لوگ، وہ سب پہ بھاری ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاداب رضا نقشبندی صاحب جو سربراہ ہیں پاکستان سنی تحریک کے، یہ فیصلہ بات سے، اور بڑی خوشین بات ہے کہ ایک ورکر جو ہے اس سطح پہ جا رہے ہیں. وہ یعنی فیصلہ آباد سٹی کے صدر رہے ہیں، پھر وہاں سے آگے سلیم بھائی کے زمانہ سے وہ آگے چلتے، آج الحمدللہ سربراہ ہیں، اور ان کے اندر ایک بہت ٹھہراؤ ہے اور میانہ روی ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ایک اچھا رسپانس ہمیں مل رہا ہے. بھی تحریکوں میں آپ چلتے رہے، اور اسی تحریک میں علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بڑا جاندار کردار رہا. آپ تحریک رہائی میں آگے ہوئے، ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کیسی رہی؟ کیونکہ تحریک میں جب وہ رہائی کے حوالے سے راولپنڈی بھی تشریف لاتے رہے، تو ان کے ساتھ آپ کا کیسے رہے معاملات وغیرہ، کیسا پایا آپ نے ان کو؟ یوں تو پہلے ملاقاتیں تھیں. ہمارا پہلا ایک اجلاس تھا کمیٹی چوک مسجد میں، ہمارا ایک اجلاس ہے فتح خان مسجد میں اجلاس ہوا تھا. تو وہاں آرگنائز جو ہے نا ہم نے کیا ہوا تھا، پنڈی کے لوگوں نے کیا ہوا تھا. تو وہاں جب وہ تشریف لائے تو جیسے ان کا مزاج ہے، انہوں نے دیکھا اور کہا کہ میں تو سمجھ رہا تھا یہ اوپر نیچے سے مسجد بھری ہوگی،
تو یہ اب پنڈی والوں نے کیا کیا ہے. مجھے یاد ہے وہ جب کنونشن سینٹر علماء مشاہد کنونشن ہونا تھا، اس کی تیاری کے والے سے غالباً وہ تشریف لائے تھے. تو وہاں گپ شپ زیادہ ہو گئی، وہاں بیٹھے رہے. بعد میں یہ گزارش کروں کہ حضرت کے ساتھ میری کافی ملاقاتیں ہیں. جس دن طریق لبیک کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اسلام آباد، جس گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں پاس بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے جب چائے رکھی گئی آگے تو میں نے کہا مجھے شوگر ہے. تو میں ساتھ بیٹھا تو انہوں نے مجھے کہا منڈیا تینوں کتنے شوگر ہو گئی ہے، تیری عمر ہے شوگر دی. تو یہ جملہ تھا ان کا. اس میٹنگ میں موجود تھا، ان سارے معاملات میں ہم موجود تھے. اور بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو ڈسکسیبل شاید نہیں ہوتی، لیکن بڑے قریب سے دیکھا ہے ان کو میں نے. اور چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سلیم بھائی کے بعد اہل سنت کے اندر اگر کسی نے صحیح جاندار کردار ادا کیا ہے جو کرنا چاہیے تھا، جی بالکل، وہ قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج اہل سنت کو جو ایک وقار ہے اہل سنت کا، یہ ان کی محنت ہے ساری، یہ ان کی کاوش ہے ساری. اور خدا داد صلاحیتیں تھیں ان کے اندر. اللہ رب العزت نے ان سے کچھ کام لینا تھا، وہ کام اللہ رب العزت نے لیا. ابھی حال ہی میں واقعہ ہوا، سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا قادیانیت نوازی کے حوالے سے، پھر تحریک چلی علماء کی، ہم نے دیکھا ابھی پیش رہے سپریم کورٹ جاتے رہے سماعتوں میں. تو قادیانیت کی روک تھام کے لیے اس وقت ہمارے ملک میں ادارے کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ مطلب ان کو سپریم کورٹ تک ان کی رسائی ہوگی کہ ان کے وکیل وہاں پر پیش ہوتے رہے، ان کو ایک سہولت کاری دی گئی تھی، لیکن پھر علماء کے احتجاج کے بعد پورے ملک سے احتجاج ہوا، پھر فیصلہ ریٹرن ہوا. تو اس حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیں. یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جذباتی گفتگو کرنا، تقریریں کرنا، قادیانیوں کے خلاف پابندیاں لگانا، جس ریاست نے انہیں غیر مسلم ڈکلیئر کرنے کے بعد بہت ساری پابندیاں لگا دی ہیں، اس کے باوجود ہم ان کا نیٹ ورک کمزور نہیں کر سکے. اس کے باوجود ہم ان کی سہولت کاری توڑنے میں ناکام رہے. کیا کبھی ہم سب نے، ہم اہل سنت نے یا پاکستان کے مسلمانوں نے اس پہ غور کیا ہے؟ آپ بڑی بڑی بزنس کمپنیاں دیکھ لیں، وہ چلا رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی اس پہ غور و فکر کیا ہے کہ ایک تقریر کر دینا مجمع کے اندر ایک علیحدہ بات ہے، کسی چیز کی بنیاد کو توڑنا ایک علیحدہ بات ہے. ہم بنیاد کی طرف نہیں جا رہے. اتنی پابندیوں کے باوجود ہم ان کا آج تک مقابلہ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم کمزور ہیں. اس لیے کہ سپریم کورٹ کے اندر اگر ان کو کلین چٹ دینے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پر انہوں نے محنت کی ہے، وہاں تک اپنا پیغام پہنچایا ہے، وہاں تک جس ذریعے سے بھی پہنچایا. لیکن دوسری طرف ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم تقاریر بھی کرتے ہیں، مظاہرے بھی کرتے ہیں، جلاؤ گراؤ ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ایک پروڈکٹ جو ہے قادیانی مارکیٹ میں لا رہے ہیں، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، لوگوں کو باشعور بنانا ہے، اویئرنیس دینی ہے لوگوں کو کہ یہ چیز قادیانیوں کی ہے، یہ پیسہ جا رہا ہے وہاں، اس کی روک تھام کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل قادیانیوں کے مقابلے میں آج تک عملاً ہم کچھ کرنے میں ناکام ہیں. یہ ایک ہمارا اسٹیٹ کا فیصلہ ہے، اور اسٹیٹ اپنے فیصلے کے اندر پھنسی ہوئی ہے. جس دن کسی ذریعے سے بھی، جیسے ابھی ایک کوشش کی گئی تھی، کسی ذریعے سے بھی تھوڑی سی بھی ان کو جگہ مل گئی تو ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میرا خیال ہے ہماری کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہوں گی. آج بھی اہل سنت کو چاہیے کہ اس سارے سسٹم کو توڑنے کے لیے کچھ ایسی منظم تحریک چلائی جائے، اور جو ان کا نیٹ ورک ہے گراس لیول تک ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ایجوکیشن میں دیکھیں ان کے لوگ ہیں، سرمایہ کاری میں دیکھیں ان کے لوگ ہیں، بیوروکریٹ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے مسائل نہیں ان کے مسائل حل کرتے ہیں. آپ کے اداروں میں بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سیاستدان یعنی پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کا چناؤ کرنا پڑے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس مسئلے میں بہت کمزور ہیں، وہ ہمارے سے بہت طاقتور ہیں. عیدگاہ شریف کا آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، ان پر بھی لوگوں کو تھوڑے تحفظات ہوئے. ایک معاملات کچھ دن پہلے چلے، سوشل میڈیا پر بھی آئے، تو آپ کا وہاں تعلق، آپ تشریف لے گئے، سربراہ سنی تحریک بھی وہاں پر تشریف لائے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟
دیکھیں میں یہ گزارش کروں کہ بالکل ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ان پہ ایک الیگیشن تھا، اور ہمیں بھی لوگوں نے کہا کہ سنی طریق والے وہ مطلب لوگوں کے یہ ہے کہ وہ کیسی جگہ پر گئے جہاں پر قادیانیوں کا جو مرزا مسرور ہے وہاں پر اس نے بھی آنا تھا. ایک تو میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیتا ہوں. ایک ہے جذباتی نظریہ، اور ایک ہے دیر پا کوئی سوچ سمجھ آپ کی. میں یہ سمجھتا ہوں، مجھ سے اگر ذاتی رائے کوئی لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قادیانیوں کو پاکستان کے اندر پاکستان کی اسٹیٹ نے ہماری پارلیمنٹ کے ذریعے ان کو کافر قرار دیا گیا ہے، ان پہ پابندیاں ہیں. پوری دنیا کے اندر کچھ دیگر ممالک، پوری دنیا کے اندر ان کا جو چہرہ پیش کیا جاتا ہے وہ اسلام کا چہرہ پیش کیا جاتا ہے، اور دنیا ان کو استعمال کرتی ہے، پاکستان کے خلاف استعمال کی لیکن استعمال کرتی ہے، اسلام کا وہ نام لیتے ہیں. اب بائی دا وے دنیا کے اندر ایک تعارفی پروگرام ہے اسلام کا، آپ نے بھی وہاں پیغام دینا ہے، دوسرے بندے نے بھی اسلام کا پیغام دینا ہے. جب آپ ان کو دیکھ کر وہاں سے وڈرا کر جائیں گے تو وہاں اسلام کا پیغام کس کا جائے گا؟ قادیانیوں کے تھرو جائے گا. وہ اسلام کے نمائندے بن کے وہاں بیٹھیں گے. کچھ لوگوں کو جذبات سے ہٹ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم انڈیا کے تو ضرور مخالف ہیں، لیکن کشمیر کا کیس لڑنے کے لیے ویسے ہم انڈیا والوں سے ہاتھ تک نہ ملائیں، لیکن اقوام متحدہ کے اندر ہم یہ کہہ کے کہ انڈیا بیٹھا، یا ہم یہ کہہ کے اسرائیل وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو ہم نے یہاں اپنا موقف نہیں پیش کرنا. تو میرا خیال ہے وہاں پاکستان سفارتی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور ہوگا. جس جگہ پر میں سمجھتا ہوں آپ کو دنیا کے اندر ہمارے لوگوں کو سرچ کرنا چاہیے کہ جس پلیٹ فارم پر قادیانیوں کو بلایا جاتا ہے وہاں ہمارے بندے کی نمائندگی ہونی چاہیے، وہاں کھل کے بات ہونی چاہیے کہ دین اسلام وہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، آخری نبی ہمارے ہیں. اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. باقی جو تیسری بات آپ نے کہی ہے عیدگاہ شریف کا موقف وہ خود ہی دے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے، اور مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر جب ہمارا اعتماد ہے، ہم ان کو مفتی اعظم کہتے ہیں، جب ہمارا اعتماد ہے ہم سمجھتے ہیں کہ علمی لحاظ سے انہوں نے بہتر فیصلہ کیا ہوگا اور شرعی تقاضے بروئے کار لاتے ہوئے فیصلہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے ایک وضاحت آ گئی ہے تو اس پر کیچڑ اچھالنے والی بات ہے، باقی اس کے اندر کوئی مجھے چیز نظر نہیں آتی. جی ٹھیک ہو گیا. آخر میں ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس میں گزارش یہ کروں گا کہ ایک تو ماشاءاللہ آپ کی یہ جتنی بھی ٹیم ہے نور چینل، نور میڈیا کے لحاظ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی کاوش ہے، مذہبی لوگوں کو بہت سراہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. میں یہ کہتا ہوں کہ سب اہل سنت کے لیے مل کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اہل سنت کی کامیابی ہوگی اس میں. جی بہت شکریہ عطا بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ عطاء الرحمان دانیال، صدر پاکستان سنی تحریک راولپنڈی ڈویژن. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جلد دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں. السلام علیکم.